ایک نوجوان میرے پاس آئے کہنے لگے جو میری بیوی سے لڑائی بڑی ہوتی، کوئی مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چلتا ہی نہیں، میں کہ کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کرو کہ جب کھانے پر بیٹھو نا تو روزانہ 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرے نبی کی سنت ہے، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، تو کر، فائدہ ہوگا۔ کوئی 2 ہفتے بعد اس کا مجھے فون آیا، حال چال پوچھا، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ آپ نے ہمارے لاہور کا تھا گاما پہلوان، آپ نے نام سنا ہوگا، جو رستم زمان تھا یہاں، اس میں 1922 میں یہاں ہوا تھا لندن میں عالمی ریسلنگ ہوئی تھی، تو اس میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو اس کو انہوں نے رستم زمان کا تاج پہنایا تھا۔ تو وہ لاہور اندرون شہر میں رہتا تھا، سبزی والے سے سبزی لے رہا تھا، بھاؤ پہ جھگڑا ہوا تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا، وہ اس کے یہاں لگا تو خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کا ایسے بل کھول کے یوں نیچے سے لپیٹ کر چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے ماڑکو جا بندہ تو انہوں مار گیا، تو اسے انہوں کچھ بھی نہیں آ گیا۔ انہوں نے کہا یار ماڑے نو مار دیا شرم ہوتی، کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ ویسے تو یہاں کی عورتیں کمزور نہیں، تھوڑے کو ڈھیر تکڑیاں، لیکن عام جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تو جا کر اس کو کھلا، پھر مجھے بتا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا جو تو بڑا عجب ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ دیا تو اس کا منہ وہیں کھلا ہی رہ گیا، ایتھے ہی رہ گیا۔ وہ کہنے کہ تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہ مجھے مولی طارق جمیل نے پڑھا۔ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، وہ میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی میری نوہ میرے نال بڑا لڑتی آپ آئی، مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ ساری میری نوکر بن جائے۔ اور میری بہن نے لکھ کے نا جیسے رول کر کے ایسے کر کے کہا ماسی شریفہ جب تیری اب لڑائی ہو نا تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا پھر تیرے گھر دی خیر کوئی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ ہفتے بعد وہ آ گئے، کہا بی بی میری تو ساری یہاں لڑائیاں مک گئی۔ کیوں؟ ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی، وہ تعویذ منہ چ لے کے بھاوے دندہ ہینٹ لے کے بھاوے لڑائی کی میں ہو گئے، تو یہ تعویذ مجھ سے لے لو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری جو بسیں ہیں پاکستان میں، ان کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ اب آپ تو یہاں رہتے ہیں، زیادہ جانا نہیں ہوتا ہے، میری زندگی سڑکوں پہ گزری ہے تو میں نے ایک سکیچ بنایا ہے بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے، چل 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 چل۔ جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری، چکور نخرے سے چلتا۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ یا وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا۔ اور یہ وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ سڑک پہ آیا تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو میں نے فضولیات سنائی ہیں۔ ایک میں نے بڑی قیمتی بات پڑھی، ایک ویگن کے پیچھے اس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں ایسے پڑھ رہا تھا کتاب، گاڑی میں بیٹھو، ایک دم میری نظر اوپر اٹھی تو میرے آگے ایک کوسٹر جا رہی تھی، یہ 25 سیٹر، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سارا کر کے دل، اس کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ ساری دنیا کے دل خرید لو ایک میٹھے بول کے ساتھ۔ 2 جگہوں پہ اپنے آپ کو پرکھ لو، دسترخوان پہ اگر ہاتھ قابو میں ہے اور غصے کے وقت زبان قابو میں ہے تو آپ نفس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ دسترخوان پہ ہاتھ کھل گیا، غصے پہ زبان کھل گئی تو نفس آپ پہ چھایا ہوا ہے۔
یہ چھوٹا سا ٹیسٹ بتا رہا ہوں، یعنی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا، بلڈ ٹیسٹ، تو یہ چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ دسترخوان پہ دیکھو ہاتھ کیا کرتا ہے، اور غصے کے وقت دیکھو زبان کیا کرتی ہے۔ اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے تمہارا ہاتھ قابو میں ہے اور غصے کے وقت تمہاری زبان قابو میں ہے تو اللہ کے فضل تم پر ہے، تم نفس پر غالب۔ اگر اس کا الٹ ہے تو پھر نفس تمہارے اوپر غالب ہے۔ اخلاق کی اعلیٰ صفت سخاوت۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ اور بخیل اسے کہتے ہیں جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے۔ اور ایک ہوتا ہے بخیل کا بھی پیو، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں شحیح۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جڑا کم وقت صرف گن گن کے رکھی جاوے، 100 ہو گیا، کروڑ ہو گیا، لاکھ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 2 ارب ہو گیا، اتنا ہو گیا، مردود کئی شے نہیں استعمال کر کے آپ قبر اگلا پتہ نہیں کون کھا گیا۔ صرف جو گن گن کے خوش ہوتا رہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ، نہ بیوی پر، صرف اپنے گننے کا نشہ لیتا رہے، اس سے تو اللہ پاک کو ویسے ہی نفرت۔ ایک دفعہ شیطان سے کسی اللہ والے کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار تیرے یار کون ہے؟ کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے یار ہیں۔ ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، اس وقت شراب تھی، اب تو بہت سارے نشے ہیں۔ ایک جو نشہ کرتا ہو، میرا بڑا گھاٹا یار۔ ایک جو بخیل ہو، کنجوس، وہ میرا بڑا گھاٹا یار۔ اور ایک جو غصے والا ہو، جو غصہ تو سب میں، جس کو غصے پہ قابو نہ ہو، ایک ہی ہے۔ اور اگلی بات کہ اگر کسی میں یہ تینوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر او پیر تے میں او دا مرید، یعنی نشے والا بھی ہو، او غصے والا بھی ہو، اور بخیل بھی ہو، کبت او پیر تے میں مرید، پیر سائیں تو سا حکم فرماؤ میں کیا کروں۔ وہ شیطان سے بھی آگے چلا جاتا۔ ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا، وہ سردار بڑا جابر تھا، اسے کوئی لے نہیں سکتا تھا، تو ایک ٹھاک راستے میں بیٹھ گیا ایسے ہی بیمار بن کے۔ تو وہ گزرا تو اس نے کہا سردار مجھے ساتھ بٹھا لو، بیمار ہوں۔ کہا آ جاؤ۔ کہا نہیں، نیچے اتر کے اٹھاؤ اور بٹھاؤ، پھر میں تو اٹھنے کے قابل نہیں۔ وہ نیچے اس نے اٹھا کے بٹھایا، تو گھوڑا تو چور کا ساتھی، اس نے ایڑ لگائی، وہ چل پڑا۔ تو سردار نے کہا ایک بات سنتے جانا کہ کسی کو یہ بتانا نہیں کہ تم نے یہ کس طرح گھوڑا حاصل کیا، ورنہ لوگ ضرورت مند پر اعتبار کرنا چھوڑ جائیں گے۔ تو وہ شرمندہ ہو کے آیا اور اس نے گھوڑا واپس کر دیا۔ تو بھائیو، اسلام سے بڑی سچائی کوئی نہیں، لیکن ہماری بد اخلاقی نے اعتماد، انسانیت کا اعتماد اٹھا دیا، انسانیت کا اعتماد اٹھا دیا۔ میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، ایک گورا میرے پاس بیٹھا تھا۔ پہلے تو میں چپ رہا، پھر میں نے کہا اس کو دعوت دوں، پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو انگریزی چھوڑے زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں یاد آتی نہیں آتی، ایسی بیچ میں نہ اٹک جائے۔ پھر میں کہا یا اللہ اب کہیں قیامت کے دن یہ دعوی نہ کر دے کہ 4 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا اور مجھ سے باتیں نہیں کی۔ میں کہ اللہ اتنی انگریزی یاد دلا دے کہ میں اس کو دعوت دے سکوں۔ تو میں نے اس سے بات شروع کر دی۔ تو 15-20 منٹ کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کچھ 60% اپنی بات کہہ رہا ہوں، 40% ویکیبلری پیچھے چلی گئی تو وہ نہیں حاضر ہو، لیکن میں اپنی بات پوری اس کو کروں۔ وہ بہت متاثر ہوا اور یوں کر کے بیٹھا میری بات سن رہا تھا۔ پتہ نہیں بیچ میں شراب کی بات کہاں سے آ گئی، مجھے اب پورا یاد نہیں۔ شاید میں نے اسلام کی پاکیزگی میں بیان کیا کہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے، کوئی ایسی بات آئی تھی تو ایسے بیٹھا تھا۔ جب میں نے شراب کی بات کی یوں کرنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تاجر ہوں، ہالینڈ کا تھا، ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب مجھے کراچی میں ملتی۔ میں کہا لے میری تبلیغ تو ساری ٹھپ چھڑ دی۔ ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں شکست کھا گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں اس پہ آ گیا، میں نے کہا اچھا میرے دوست ہمیں نہ دیکھو، تم ایسا کرو قرآن کو پڑھو، سمجھ میں آ جائے تو دیکھ لینا، ہمیں نہ پرکھو۔
ہم غلط ہو چکے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو دیکھو، اس میں تمہیں رہنمائی ملے تو چلنا. ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی کو کہا گھوڑے نو کھر کھرا کر، یا گھوڑے نو مالش کر، برش کے ساتھ. مراسی کی تے مالش کی. وہ اس نے تھوڑی دیر تو کرتا رہا، وہ برش لے کر، لوہے کا برش ہوتا ہے، وہ جا کے سو گیا. پیچھے چور آیا، گھوڑا چھوڑ کے چلا گیا. صبح ہوئی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا ابھی آج مارا گیا. وہ گھر سے خرگوش لا کر اس نے باندھ کے کھڑا کرا، اس کو شروع کر دی، مالش شروع کر دی. تو زمیندار باہر نکلا، کہنا وہ میرا گھوڑا کی دیکھے جی ہے کھلوتا ہے. چھوٹے منہ میں گھوڑا ہے، وہ یہ تو خرگوش ہے کہ نہیں جی گھوڑا ہے. وہ ایک ہی میں گھوڑا ہے کہ جو ساری رات مالش کی تھی، گھس گھس کے خرگوش بڑھ گیا. تو ٹائم کے برش نے ہمیں گھسا 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 کے 130 فٹ سے 5 فٹ پہ پہنچایا. اور آگے جا کر جب قیامت قریب ہوگی تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، 3 فٹ 4 فٹ کے لوگ ہوں گے. ایک ہمارے قصبے کا چھوٹا سا قصبہ ہو، ایک آدمی پروفیسر بنے کا، وہ 20ویں گریڈ تک چلا گیا. تو کوئی ہوتا ہے 20ویں گریڈ تک، اس کا بیٹا گیا سبزی لینے، سبزی والے کا بھی آگے بیٹا بیٹھا تھا، تو کوئی بھاؤ پہ اوپر نیچے ہوا تو سبزی والے نے اس کی پٹائی کر دی اس کے بیٹے کی. وہ چلا گیا تھانے، تھاندار نے اس کو پکڑوا لیا. تو اب وہ بار بار کہا میں 20ویں گریڈ کا افسر اور اس نے میرے بچے کو مارا. سبزی والا سارا دن کریٹ بیچتا ہے، وہ پہلے سنتا رہا گریڈ 20واں گریڈ 20واں گریڈ. اس نے سمجھا وہ کریٹا دی گل ہے. وہ کہنے لگا جناب تھاندار صاحب 20 کریٹ ٹماٹر تو میں روز آپ ویچ لینا، یہ کہڑے کریٹاں دی گل کیتی جاتی. لے بھلے بعد آئیں لڑ پائے کڑی گل ہو. ابھی میں پیرس سے آ رہا ہوں، ابھی کے بعد نہیں، پچھلی دفعہ کی بات. مجھے ایک لڑکی نے فون کیا کہ میں نو مسلم ہوں، پاکستان کے فلاں ضلع کا اس نام کا آدمی، اس نے مجھے مسلمان کیا. اس کا جب کام بن گیا، انہوں نے تو پیپر شادی کی تھی، اس کا جب کام بن گیا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. تو مجھے کہیں سے آپ کا نمبر ملا ہے، میں آپ سے تھوڑا بات کرنا چاہتی تھی. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں اللہ پہ راضی ہوں، مجھے ہدایت مل گئی. اس کی چیٹنگ تھی لیکن مجھے ہدایت مل گئی، میں اپنے اسلام پہ پختہ ہوں. تو میرے عزیز و اکثر نوجوان ہو، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے، جرمنی کی زمین میں نہیں ہے. اگر تمہارے پیپر ٹھیک ہیں رہو تمہیں مبارک، اگر پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ. غلط راستوں سے پیپر نہ بناؤ. یہ لوگ تمہارے ساتھ کتنا اچھا کرتے ہیں، ان کو دھوکہ نہ دو. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے محلے میں ایک عورت تھی جو لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. انسانیت کے ماتھے پر کتنا بڑا داغ ہے. اس کے بیٹے کو میرے شاگرد نے میرا بیان دے دیا کہ بھائی یہ گھر میں سن لینا. وہ سن رہا تھا، اس کی ماں نے سن لیا، وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے کی مجھے بھی سنا دوبارہ سے 3 دفعہ سنا. پھر کہنے کی یہ کون ہے؟ کہ مجھے خود نہیں پتا کون. کس نے دی؟ کہ امام صاحب. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے. لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے کہ مجھے امام سے ملنا ہے. امام آ گئے، کہا مول صاحب یہ کیسٹ کس کا ہے؟ کہا جی میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب. اچھا. اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے. میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میرا تمہیں پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں. کہا ہاں ماں جی کیوں نہیں ہو سکتی. کہا اچھا پھر میری توبہ. اور اگلے دن وہ آ گئی تراویح کی نماز. ساری زندگی جو کام کیا میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ کہتے ہوئے شرم آتی. تراویح کی نماز کے بعد اس نے زور سے دعا مانگی، اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. دوسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. تیسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. چوتھے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 5ویں دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں روزے کی تراویح میں سجدے میں جان نکل گئی. یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے. تو آپ سارے توبہ کرتے ہو؟